رمز عشق تحریر نور آصف کے 65 زران خان زادہ بہت تند و تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی ہواؤں کے دوش پر جیسے سفر کر رہی تھی۔ ہچکولے برتی گاڑی ڈولتی تو زران غصے سے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتا۔ ایسے میں گاڑی میں گونجتی ابرش کی سسکیاں کچھ دیر کے لیے تھم کر رہ جاتی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، قہر برساتی سردی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ابرش بھیگے لباس میں ٹھٹر رہی تھی۔ زران خان زادہ نے ایک بار بھی ابرش کے ٹھٹرتے سسکتے وجود پر نگاہ ڈالنا کا وارا نہیں کیا تھا۔ کافی دیر سے وہ سرخ چہرے، تنے ہوئے نکوش اور پھولتی رگوں کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ دفتن گاڑی جھٹکا کھا کر رکی۔ زران نے غصے سے سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کی۔ اگنیشن میں چابی کافی بار گھمانے سے بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ جھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ سٹیئرنگ پر مار کر رہ گیا تھا۔ ابرش سردی سے بری طرح کپکپاتی خود میں سمٹ رہی تھی۔ کپکپاتے گلابی لب نیلے پڑ رہے تھے۔ رہی سہی کسر زران کے غصے نے پوری کر دی تھی۔ وہ نڈھال سی سیٹ سے ٹیک لگائے، آنکھیں موند گئی۔ آنکھوں سے آنسو پھسلتے آرس کا حصہ بنے۔ زران اس پر بنا کوئی نگاہ ڈالے گاڑی سے باہر نکل کر بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا۔ وہ اپنے کندھے سے اٹھتے درد کو نظر انداز کرتا کافی دیر تک گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ وہ تیش و اشتعال سے گاڑی کی بونٹ پر مکہ مار کر رہ گیا تھا۔ وہ بارود کا گولہ بنا ہوا تھا۔ اس وقت جی کر رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس وقت کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ سکتا تھا۔ موبائل وہ سکرین پر مار کر توڑ چکا تھا، ورنہ اس کے گارڈز اور وہاب ملک لوکیشن ٹریس کرتے اس تک پہنچ جاتے۔ وہ لوگ ہوٹل سے ابھی کافی دور تھے۔ آس پاس گھنا جنگل، اونچے نیچے پہاڑ تھے، جہاں آس پاس کوئی گھر کوئی ہوٹل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ رک چکی تھی، یہاں تک کہ گاڑی کا ہیٹر بھی آن نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں سڑک کے بیچوں بیچ رکنا کتن سیف نہیں تھا۔ زران نے اندھیری تاریک قہر برساتی رات میں ارد گرد نظر دڑائی۔ اس کی نظریں گھنے جنگل اور پہاڑوں سے ہوتی گاڑی میں بیٹھی ابرش پر جا ٹھہری تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اب اسے نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ وہ بھیگے لباس میں اس کی جیکٹ خود پر لپیٹے بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اس کے گلابی لب اب نیلے پڑ رہے تھے۔ زران لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ زران نے گہرا سانس بھرتے اپنے لیفٹ سائڈ پر نظریں دوڑائیں، جہاں گھنا جنگل تھا۔ رات اس گھنے جنگل میں گزارنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے زران نے ابرش کی طرف کا دروازہ کھولا۔ برفیلی ہوا ابرش کے کانپتے سرد وجود سے ٹکرائی تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ وہ مزید خود میں سمٹی تھی۔ باہر آؤ، زران اس پر بنا کوئی ترہم کھائے صفاق لہجے میں بولا۔ ابرش اس کی سرد آنکھوں کو ایک نظر دیکھتے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے جلدی سے گاڑی سے اتری۔ اس ٹائم وہ مرنے کو بھی کہتا وہ مر جاتی، مقابل کے ایسے سرد رویے سے اس کی ہمیشہ جان جاتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہوا، وہ خود کو بہت بے بس لاچار محسوس کر رہی تھی۔ برفیلی ہواؤں کے تپیڑوں نے ابرش کا استقبال کیا تو کانپتے ہوئے زران کی مضبوط باہوں میں سما گئی۔ زران، میں مر جاؤں گی، ابرش اس کے سینے میں منہ چھپائے کپکپاتے لبوں سے بولی تو زران نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا مضبوط کر گیا تھا۔ ابرش، یہاں سیف نہیں ہے، گاڑی میں ہیٹر بھی آن نہیں ہے، ایسے میں تم یہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکو گی۔ زران نے اپنے لہجے کے سرد پن پر قابو پاتے بظاہر نرم لہجے میں کہا۔ ابرش کی حالت دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے غصے پر قابو پانا پڑا تھا، ورنہ تند و تیز بھانبڑ جلتے اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ بھڑکائے ہوئے تھے۔ زران کی نرم آواز سنتے اس نے بے یقینی سے اس کے سینے سے سر اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے اس کے سینے میں سمائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زران اسے روتا دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ابرش کا رونا اس کے مشتعل اعصابوں کو مزید بھڑکا گیا تھا۔ اسے بالکل اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ جو آج اس نے کیا وہ کتن معافی کے لائق ہرگز نہ تھا، مگر وہ جانتا تھا
اس وقت اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی، وہ اس سے بھی بے تحاشا ڈری ہوئی تھی۔ زران نے گہرا سانس بھرتے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ چلو یہاں سے، اس کا ہاتھ پکڑے آگے کی جانب بڑھا۔ اس کی آہنی گرفت میں سختی محسوس کرتے ابرش کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی ٹھٹرتی کانپتی اس کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہی تھی۔ زران اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتا اپنے بھاری قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ یکدم ٹھوکر لگنے سے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ سسی کی آواز کے ساتھ وہ زمین پر سسکتے ہوئے دو زانوں بیٹھتی چلی گئی۔ زران اس کے سسکنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ چاند کی ہلکی زرد روشنی میں وہ اس وقت ترہم کھانے کے قابل لگ رہی تھی۔ ننگے پاؤں، ماتھے پر زخم کا نشان، بری طرح کپ کپاتا وجود، سردی سے نیلے پڑتے ہونٹ، پاؤں کے انگوٹھے سے نکلتا خون، وہ ٹھنڈی زمین پر دو زانوں بیٹھی سسک رہی تھی۔ زران نے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے انگوٹھے کو دیکھا جو بری طرح زخمی ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ زران میں مر جاؤں گی، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، ابری پر مشکل سے سکتے ہوئے بولی۔ زران اسے بغور دیکھتا کھڑا ہوا، پھر اس کی طرف جھکتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ ابرش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کا بدن برف کی مانند یک ٹھنڈا تھا، سردی شدید پڑ رہی تھی۔ یقیناً وہ صبح تک ایسے ہی رہتی تو اتنی سردی میں مر بھی سکتی تھی۔ زران اب کی بار واقعی میں پریشان ہوا تھا۔ زران اسی لیے تھوڑا آگے بڑھا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ کے نیچے اس نے قدرے خشک جگہ پر اسے نرمی سے بٹھایا تھا۔ زمین ٹھنڈی ہونے کے باعث وہ سکڑتی زمین کا ہی حصہ بنی تھی۔ زران نے جلدی سے درخت کی کچھ ٹہنیاں توڑی اور کچھ ارد گرد سے کچھ لکڑیاں اکٹھے کرتے اپنے پینٹ کی پاکٹ سے لائٹر نکال کر جلائیں۔ وہ تھوڑی سی تگ و دود کے بعد جل گئی تھیں۔ زران نے زمین سے گرے ہوئے پتے اور ٹہنیاں اور بڑے پتھر اٹھا کر آگ کے قریب جگہ سی بنائی تھی جہاں ابرش آسانی سے بیٹھ سکے اور آگ کی گرمائش بھی اس تک پہنچ سکے۔ وہ بہت تیزی سے یہ کام کر رہا تھا، نظریں بار بار بھٹک کر اپنی بیوی کی طرف جاتی جو زمین پر تقریباً بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی۔ برفیلی سردی میں اس کا زخمی کندھا سن ہو گیا تھا۔ وہ بے حس پناہ کام کر رہا تھا۔ اس وقت اسے صرف اپنی بیوی کی پرواہ تھی جس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ سب کچھ کرنے کے بعد زران نے اسے نرمی سے باہوں میں اٹھائے، آگ کے قریب کرتے اسے نرمی سے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بٹھایا تھا۔ آگ کی گرمائش ملنے کی دیر تھی۔ اس کی بند آنکھوں پر گھنیری پلکوں کی جالر میں جنبش ہوئی۔ ابرش کے حرکت کرتے وجود کو دیکھتے زران نے اطمینان کا سانس خارج کیا تھا۔ زران اب مطمئن سا ہوتے اس کے سامنے آگ کے گرد بیٹھ گیا۔ کندھے سے نکلتی خون نے اس کی شرٹ کو کافی حد تک داغدار کر دیا تھا۔ زران اپنے کندھے سے اٹھتی درد کی ٹھیسوں کو نظر انداز کرتے ابرش کی طرف متوجہ ہوا جس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر وہ اپنے گرد بازو لپیٹے ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ اس کے کپڑے گیلے ہونے کے باعث اس کی کپ کپاہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ زران آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ اپنے قریب زران کی موجودگی محسوس کرتے ابرش نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ زران نے ہاتھ بڑھا کر اپنی جیکٹ نرمی سے اس کے وجود سے اتاری۔ زران کیا کر رہے ہیں؟ وہ مجھے سردی لگ رہی۔ زران نے اپنی لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کو کہا۔ ابرش اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری کی کاٹ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس نم تھا مگر آنکھیں کافی سرد اور سرخ تھیں۔ ابرش اس کی آنکھوں کا سرد پن دیکھتے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ زران نے اپنی جیکٹ اتارتے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے، اس کی فراق کی زپ کھولتے اس کی فراق کندھوں سے نیچے کھسکائی تو ابرش زران کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زران کے کچھ دیر پہلے والا جنونی روپ یاد آیا تو وہ خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی زران کیا کرنے والا ہے، مگر وہ آج یہاں اس گھنے جنگل میں کچھ بھی نہ کرتا، وہ ایک آواز نہ نکالتی۔ زران کا اس قدر خوف اس پر حاوی تھا،
وہ آنکھیں میچتے کپ کپاتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے ہوئی تھی۔ زران نے اسے خود سے علیحدہ کیا تو اپنی حالت دیکھتے خف سے نظریں جھکا گئی۔ یہ لو جیکٹ، اب پہن لو، تمہاری فراک گیلی تھی اس لیے اتارنی پڑی۔ زران نے اس کی طرف جیکٹ بڑھائی جسے بلا تردد ابرش نے پکڑتے ہوئے اپنا برہنہ وجود ڈھانپا تھا۔ زران نے اس کی فراک آگ کے پاس ہی بڑے سے پتھر پر اچھی طرح پھیلائی۔ اپنی زران کی جیکٹ پہنتے درخت کے تنے سے ٹیک لگا گئی تھی۔ جیکٹ اچھی خاصی گرم تھی، گیلے فراک پر جیکٹ کی گرمائش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آگ اور جیکٹ کی گرمائش ملنے کی دیر تھی۔ ابرش کی کپکپاہٹ کافی حد تک ختم ہو گئی۔ وہ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ حور کی آنکھ کمرے میں ہوتی کھٹر پٹر سے کھلی تھی۔ رات نیند نہ پوری ہونے کے باعث وہ شام کو کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی۔ حور نے نیند کی خمار میں گلابی ہوتی آنکھیں بمشکل کھول کر دیکھا تو ارحام خان زادہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ درخشاں اور باربینا کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز تھے۔ حور اپنے بال سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، ساتھ ہی بڑا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح اپنے سر پر درخشاں اور باربینا کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز تھے۔ حور اپنے بال سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، ساتھ ہی بڑا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح اپنے سر پر لیا۔ ارحام نے گہری نظر حور پر ڈالی جو نیند سے اٹھنے کے باعث اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ انہیں زمین پر رکھ دو اور جاؤ یہاں سے تم لوگ۔ ارحام حور کو گہری اور گرم نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہوئے درخشاں اور باربینا سے بولا۔ وہ ڈھیروں شاپنگ بیگ زمین پر رکھتے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارحام اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے حور کی طرف بڑھا تو حور خود میں سمٹتی بیڈ گراؤنڈ کی طرف کھسکی۔ ارحام نے ناگواری سے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ حور کا ذرا سا بھی دور جانا، اس کا انگریز برتنا اسے بھڑکتے شعلوں پر ننگے پاؤں جیسے کھڑا کر دیتا تھا۔ ارحام نے اس کے قریب ہوتے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتارتے اس کے وجود سے الگ کیا۔ ارحام کے عمل پر حور کے عارض میں سرخیوں کے ساتھ زردی بھی گلی تھی۔ ارحام وہ پپ پلیز، ابھی نہیں پلیز، حور نے مدھم آواز میں کہا تو ارحام اس کے لفظ بمشکل سنتا مبہم سا مسکرا گیا تھا۔ ابھی کیوں نہیں جان، ارحام نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کی براؤن سلکی بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ ارحام کے لبوں سے جان سنتے حور کی رنگت مزید سرخ پڑی تھی۔ ارحام کے لبوں سے پہلی مرتبہ لفظ جان سنا تھا، ورنہ وہ رات بھر اسے اپنا جنون میڈنس کہتا تھا، مگر اتنے پیار سے کبھی اس لفظ سے نہیں پکارا تھا۔ ارحام نے اسے خود میں بھینچتے اس کے سلکی بالوں پر لب رکھتے اس سے الگ ہوا۔ اس کی جھکی نظروں اس کے سرخ عارض کو دیکھتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ جب اس کی قربت پر وہ سرخ گلاب ہوتی تو ارحام خانزادہ کو اپنا دل پہلو سے نکلتا محسوس ہوتا۔ نیند پوری ہوئی؟ ارحام نے اس کی ٹھوڑی نرمی سے چھوتے حور کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ حور نے ارحام کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گڈ، اب رات کو یہ تکرار سننے کو تو نہیں ملے گی۔ مم مجھے نیند آ رہی، ارحام پلیز مجھے سونے دیں۔ ارحام حور کو گرم نگاہوں سے دیکھتے زمانی اشارہ کرتے شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ حور اس کے لہجے میں شرارت اور نرمی محسوس کرتے نروٹھے انداز میں منہ موڑ گئی، جسے دیکھتے ارحام کا بلند و باک کہکا گونجا تھا۔ اس کی نرمی پر روٹھے نہ، یہ ناممکن تھا۔ ارحام کو کہکا لگاتے دیکھتے حور خفگی بھری نگاہ ارحام پر ڈالتے بیڈ سے اٹھی۔ ارحام اسے بازو سے جکڑے خود کے قریب کر گیا، بیڈ پر لیٹتے اسے نرمی سے اپنے سینے پر لٹایا۔ حور نروٹھے انداز میں اس کے اوپر سے اٹھنے لگی تھی کہ ارحام سختی سے اس کی کمر پر اپنی گرفت جمائے اسے خود میں قید کر گیا۔ اس کی باہوں کی سختی محسوس کرتے ہار مانتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ ارحام کافی دیر تک اسے ایسے ہی باہوں میں لیے آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ حور اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ حور، ارحام نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نرمی سے اسے پکارا۔ اس کا نرم اور شہد میں لپٹا لہجہ سن کر حور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی خاموشی پر ارحام کی انابی لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ جانتا تھا اپنی بیوی کے حلق سے آواز کیسے نکالنی ہے۔ حور، ارحام نے مسکراہٹ دباتے سرد لہجے میں اسے پکارا۔ جج جی،
حور نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اپنی کرسٹل براؤن آنکھوں کو پلاتے ہوئے ارحام کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ ارحام اس کے انداز پر اب اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ یقیناً اب اس کا کہکا یا مسکراہٹ اس کی معصوم ڈرپوک سی بیوی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ اس کی کیوٹ سی ناراضگی بھی اب افورڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے خود سے دور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارحام نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کی فراق کی زپ نرمی سے کھولی تو حور نے سہمتے ہوئے ارحام کو دیکھا۔ وہ اس کی خوف کی بابت جانتا مسکرا گیا تھا۔ اس کی کم عمری اور ناز کی ابھی تک اس کی شدتیں جھیل نہیں پاتی تھی، مگر اب اسے تو یہ شدتیں برداشت کرنی تھی۔ ارحام یہ سوچتے مبہم سا مسکرایا تھا۔ حور، آج کے بعد تم گل کے کپڑے نہیں پہنو گی، میں نے تمہارے لیے نئے ڈریسز آرڈر کیے ہیں، اب سے تم وہی پہنو گی۔ درخشاں سے بول کر پورا وارڈروب میں خالی کرواتا ہوں، اب وہاں صرف تمہاری ذاتی چیزیں اور کپڑے ہوں گے۔ ارحام نے حور کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے عارض پر نرمی سے انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے کہا۔ حور کی آنکھوں میں یکدم گلابیاں سی کھلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گلابی پن کے ساتھ شدید قسم کے غصے کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے خود کو ارحام کی باہوں سے آزاد کرتی اٹھ کر بیٹھی، اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر زپ بند کی۔ ارحام نے لیٹے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا جو شدید سرخ ہو رہا تھا۔ اب وہ غصے سے اپنی سلکی بال سمیٹ رہی تھی۔ ارحام کچھ پل یوں ہی لیٹے اس کے لال بھموکا چہرے کو دیکھتا رہا۔ ارحام نے نرمی سے اس کی کلائی تھامی، وہ اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک گئی۔ ارحام لب بھینچے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا رہا۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ وہ اس پر گہری نظریں جمائے بیڈ سے اٹھتے صوفے کی جانب بڑھا، صوفے سے ٹیک لگائے، سگریٹ سے لگائے لبوں سے لگائے وہ حور کی ایکسپریشن کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا اتنا غصہ جلاہٹ ضرور دکھائے گی، وہ حق بجانب بھی سمجھتا تھا۔ ارحام نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے اپنی ناراض بیوی کو بغور دیکھا جو بیڈ پر گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹے بیٹھی اپنے نچلے لب کو بری طرح کاٹ رہی تھی۔ ارحام کو اس کا یہ زہر لگا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو اس طرح چھوئے اسے کہاں گوارا تھا۔ اس کا پور اب اس کی ملکیت تھا۔ جانے من، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے لبوں کو کنداری کر دیتا ہوں۔ تم اچھے سے نہیں کر رہی، میں کتنے اچھے سے کرتا ہوں، تم تو جانتی ہوئی ہو، سو کمن میرے پاس آؤ۔ ارحام نے حور کو بغور دیکھتے سر لہجے میں کہا تو حور نے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے سے آزاد کیا تھا۔ یہ تو اچھی طرح جانتی تھی وہ ان لبوں کا دشمن تھا۔ چلو اٹھو، چینج کرو۔ ارحام کا تک بھرا لہجہ سنتے بھی وہ بیڈ پر یوں ہی بیٹھی رہی۔ حور، ارحام نے اسے اب کی بار کافی سرد آواز میں پکارا تھا، میں انہی کپڑوں میں ٹھیک ہوں، مجھے عادت ہو گئی ہے گل کی جھوٹن کھانے کی اور اس کی اترن پہننے کی۔ حور نے بنا ارحام کی طرف دیکھے سپاٹ لہجے میں تنک کر جواب دیا۔ ارحام نے اس کی بات بمشکل ہی برداشت کی تھی۔ اس کی جھوٹن کھانے سے کیا مراد تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ ارحام کی آنکھوں میں شدید قسم کی سرخی چھلکی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے وہ مشکل برداشت کر گیا۔ اگر یہ لفظ اس کے خود کے نہ ہوتے وہ کبھی برداشت نہ کرتا۔ اپنے یہ لفظ یاد کر کے وہ اذیت کی انتہا پر جلا تھا۔ تمہارے حصے میں شوہر بھی گل کا آیا جھوٹن اترن ہی تو تمہارے حصے میں آئی ہے۔ ارحام نے اس کی بات بمشکل ہی برداشت کی تھی۔ اس کی جھوٹن کھانے سے کیا مراد تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ ارحام کی آنکھوں میں شدید قسم کی سرخی چھلکی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے بمشکل برداشت کر گیا۔ اگر یہ لفظ اس کے خود کے نہ ہوتے وہ کبھی برداشت نہ کرتا۔ اپنے ہی لفظ یاد کر کے وہ اذیت کی انتہا پر چلا تھا۔ تمہارے حصے میں شوہر بھی گل کا آیا جھوٹن اترن ہی تو تمہارے حصے میں آئی ہے۔ ایسی باتیں تمہارے منہ سے سوٹ نہیں کرتے۔ یہ لفظ کل وہ حور کے منہ پر مارتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ آج حور کے منہ سے یہ لفظ جھوٹن نیزے کی مانند سینے میں آر پار ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے صوفے سے اٹھتے دروازہ دھاڑ سے مارتے باہر نکل گیا تھا۔ درخشاں زنان خانے میں داخل ہوتے بلند آواز میں گرجتے ہوئے درخشاں کو پکارا۔ اس کی گرج اندر تک حور کی سماعتوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ دروازے کی دھاڑ کی آواز پر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس کی سماعتوں میں ارحام خانزادہ کی گرج بخوبی پہنچتی مزید اس پر لرزہ طاری کر چکی تھی۔ رنگ منٹوں میں سفید ہوا تھا۔ حور نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑیں مگر اس پاٹ بے حس بن کر یوں ہی بیٹھی رہی۔ یکدم پرانے زخموں سے خون بہنے لگا تھا جنہیں وہ انجانے میں کھرید بیٹھا تھا۔ مقابل آج کچھ بھی کر لیتا وہ کسی قیمت پر نئے ڈریسز پہننے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے گل کی اترن قبول تھی مگر ارحام خانزادہ کا طرز کھانا گوارا نہ تھا۔
اپنی بھیگی آنکھیں پھر سے بے دردی سے رگڑیں۔ مقابل کا خوف حاوی ہو رہا تھا۔ وہ بھلا کب اس کی رضامندی خواہش کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کے ساتھ نرمی بھی تبھی برتتا جب اس سے غرض ہوتی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں وہ اپنے شوہر کی فطرت جان چکی تھی۔ وہ اس سے نہیں، اس کی خوبصورتی سے محبت کرتا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے درخشاں اور باربینا بھی تھی۔ تمام وارڈروب ابھی کے ابھی خالی کر دو، مجھے اس میں گل کی ایک چیز بھی نظر نہ آئے، وہ حور پر سرد و سپاڑ نگاہیں گاڑتے بولا۔ حور کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا بھی وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اپنے کپڑے پہننے میں بھلا کیا مسئلہ تھا؟ وہ 2 دن سے جو اس سے نرمی بھرا تھا، وہ پچھتا رہا تھا اس سے نرمی برتنے کو، ورنہ وہ آج اس کی بات کے خلاف کبھی نہ جاتی۔ اسے حور کے بدن پر گل کا لباس تارکول کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ جی لالا، درخشا سر ہلاتی ڈریسنگ روم کے جانب بڑھی۔ درخشا، کوئی ضرورت نہیں وہ وارڈروب خالی کرنے کی، حور بیڈ سے اٹھتی بولی تو ارحام خان زادہ سے زیادہ درخشا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ درخشا نے ڈرتے ہوئے ارحام خان زادہ کی طرف دیکھا۔ اس کی سرد نگاہوں سے گھبراتے ہوئے جلدی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوگی۔ ارحام حور کو گہری نگاہوں سے دیکھتا پھر سے صوفے پر ٹانگ سے ٹانگ رکھے برجمان ہوا۔ وہ اب آنکھیں جھپک جھپک کر اپنے امڑتے آنسوؤں پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ درخشاں اور باربینا نے کچھ ہی دیر میں تمام وارڈروب خالی کر دی تھی۔ لالا، گل بھابھی کے کپڑوں اور باقی چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ درخشاں نے ارحام سے پوچھا۔ کچھ بھی کرو مگر آئندہ مجھے گل کا کچھ بھی حویلی میں نظر نہ آئے۔ ارحام حور کو دیکھتا ایک ایک لفظ چھپاتے بولا۔ جی لالا۔ درخشاں اور باربینا گل کے تمام کپڑے سمیٹ کر چلی گئی تھیں۔ چینج کرو، ارحام اس کی آنکھوں میں آئے آنسو نظر انداز کرتے سرد انداز میں حکمیہ لہجے میں بولا۔ نہیں چینج کروں گی۔ انداز ضدی تھا مگر آواز میں گھری نمی اور لرزش میں ارحام کا خوف نمایاں تھا، جسے محسوس کرتے ارحام خان زادہ نے اپنی آئی برو مسلتے خود پر قابو پایا۔ سارے کپڑے تو گل کے میں نے باہر پھینکوا دیے ہیں، تمہیں اب یہی کپڑے پہننے پڑیں گے۔ جتنی مرضی ضد کر لو، کپڑے تو یہی پہننے ہیں۔ ارحام نے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں کو بغور دیکھتے کہا۔ میں نہیں پہنوں گی نئے کپڑے، آپ نے سارے کپڑے پھینکوا دیے، مگر میں نے جو پہنا ہے وہ بھی گل کا ڈریس ہے، میں اسے ہی پہن کر رکھوں گی۔ حور کی بات پر ارحام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ وہ اب چھوٹی معصوم سی بچی کی طرح ضد کر رہی تھی۔ اچھا جب اسے اتارو گی تو تب کیا پہنو گی؟ ارحام نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ اس کی معصومیت پر بھرے انداز پر جی بھر کر پیار آیا تھا۔ میں اسے اتاروں گی نہیں، دو بدو پٹ سے جواب آیا۔ او اچھا۔ ارحام کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھری۔ تم اسے اتارو گی یا نہیں یہ تو بھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، ارحام سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا ذومانی انداز میں بولا۔ ارحام کی بات میں چھپا مطلب سمجھ کر حور سرخ پڑی تھی۔ نازک ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتی ارحام کی زیرک نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ ارحام کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ آج سامنے کھڑی لڑکی کی کوئی بات، کوئی ایکٹ برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے تنگ کر کے وہ حز اٹھا رہا تھا۔ اچھا یہی ڈریس پہن کر رکھو گی، جب یہ گندا ہو جائے گا تب کیا پہنو گی؟ ارحام دل جلانے والی مسکراہٹ حور پر اچھالتا اس کی ایکسپریشن دیکھتے محظوظ ہوتے بولا۔ اسے دھو کر پہن لوں گی، پٹ سے جواب آیا۔ اچھا جب اس ڈریس کو جو تم نے پہنا ہو اسے دھو گی تب کیا پہنو گی؟ ارحام نے مانی کے اس لہجے میں کہتے اس پر شرارت بھری نگاہ ڈالی۔ حور نے ارحام کو غصے سے گھور کر دیکھا تو ارحام اس کی دیدہ دلیری پر اشش کر اٹھا تھا۔ واللہ عالم، یہ انداز بھی ہیں تمہارے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آئی لائک یور دس سائڈ مائی بیوٹیفل وائی، ارحام خان زادہ سگریٹ لبوں میں دبائے بولا تو حور نے ارحام کی بات پر اسے اب کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ارحام کا بلند و بانگ کہکا جاری ہوا تھا۔ اپنی بیوی کی خوبصورت اداؤں پر اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ ارحام کا کہکا سنتے حور نے جھلاتے ہوئے اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھایا، اچھی طرح خود پر اوڑھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ ارحام نے صوفے سے تیزی سے اٹھتے اس کی جانب قدم بڑھاتے اسے بیڈ پر نرمی سے دھکیل گیا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی ہوئی اس پر جھکے گہری گھٹا بن کر چھایا۔ چینج کرو جان، میں تمہیں اس ڈریس میں نہیں دیکھ سکتا۔ ارحام نے اس کے عارض پر شدت سے اپنے لب رکھے تھے۔
نہیں پہنوں گی، آپ کچھ بھی کر لیں، مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ حور اپنے اوپر جھکے ارحام کو دیکھتے ضدی انداز میں بولی۔ اس کی نرمی پر اس کا غصہ بڑا تھا۔ تم چاہتی ہو میں ایک بار پھر سے وہی سب کچھ دہراؤں جو پہلے دہرایا تھا؟ ارحام نے آبرو اچکائے پوچھا۔ کیا؟ حور نے آنکھیں پٹپٹائے معصومیت سے پوچھا۔ ارحام کی آنکھوں میں کافی نرمی تھی، جسے دیکھتے وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ ارحام نے اس کے گلے سے پکڑتے اس کی فراق پوری قوت سے کھینچتے چاک کر دی تھی۔ یہ دیکھتے حور کی رنگت سرخ پڑی، اس کا فراق سینے سے پھٹ چکا تھا، وہ شرم و خف سے سرخ پڑی۔ تمہیں بہت سی پرانی باتیں یاد ہیں، یہ بھی یاد ہوگا۔ تمہاری ڈریس میں پہلے بھی پھاڑ چکا ہوں، اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ بھی یاد ہوگا۔ ارحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تو حور کی آنکھوں میں خوف آن ٹھہرا۔ گڈ، تمہیں یاد ہے۔ ارحام نے اس کی سہمی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ اب اٹھو، بنا کسی بحث کے اپنے لیے اچھا سا ڈریس سلیکٹ کرو اور اسے پہنو۔ گل کی کوئی بھی چیز تم آئندہ استعمال نہیں کرو گی۔ اس کی جیولری میں مورے کو دے چکا ہوں، وہ اس کا جو مرضی کریں، ان کی مرضی۔ میں نے تمہارے لیے نئی جیولری کا آرڈر کر دی ہے، ابھی بھی کچھ زیورات منگوائے ہیں، پسند ہیں تو رکھ لو، نہیں پسند تو اپنی مرضی بتا دو، نئے بنوا دوں گا۔ ارحام سنجیدگی سے کہتا اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ حور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنا دوپٹہ خود پر اچھی طرح اوڑھتے بیڈ سے اتری۔ زمین سے ایک شاپنگ بیگ اٹھائے وہ خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارحام کا اس کو خاموشی سے بات ماننا کافی حد تک چبھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا ڈر، خوف بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر اس کے بدن پر اب گل کا لباس مزید نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سختی کر گیا۔ ارحام نے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے مضطرب انداز میں سگریٹ لگائے ڈریسنگ روم کی طرف نگاہ کی تھی۔ زران کب سے برج پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جو درخت کے تنے سے ٹیک لگائے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ چہرے پر اب کافی سکون بھی تھا، وہ جتنی بھی خود سر بدتمیز ضدی سے ہی، مگر اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے والی لڑکی تھی۔ اگر وہ بر وقت نہ آتا، یقیناً موت کو گلے لگاتے گہرے پانی میں اتر جاتی۔ اگر وہ بہزاد کے آدمی کے سامنے آسانی سے ہمت ہار جاتی تو شاید وہ اسے جیتے جی موت دے جاتی۔ آج اس نے اپنی ہی عزت نہیں، اس کی عزت بھی بچائی تھی۔ مجھے چھونا مت، میں زران خانزادہ کی عزت ہوں۔ اس کے گلے لگتے اس نے یہی لفظ بولے تھے۔ اس کے لفظ یاد کرتے زران کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتے معدوم ہوئی۔ اس کا غصہ اشتعال ابھی بھی ابرش پر کم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب تھا گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے جتنے بھی گلے شکوے سہی، مگر کم از کم اس طرح اکیلی ہوٹل سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا یہ قصور کسی بھی صورت معافی کے قابل ہرگز نہ تھا۔ وہ اس سے آہل کی سچائی چھپانے کے لیے مجبور تھا۔ اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑ جاتی بابری کا قتل آہل نے نہیں کیا تو وہ یقیناً وہ چیخ چیخ کر پوری حویلی سر پر اٹھا دیتی۔ روزینہ خانم اور داجی کے سامنے تن کر کھڑی ہو جاتی۔ عین ممکن تھا وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر لیتی، کیونکہ وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ ایسے میں وہ کیا کر گزرتا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ حویلی میں کسی کو بھی فی الحال یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ بابری کو قتل کرنے والا آہل نہیں رمضان ہے۔ وہ کچھ بھی کہتا بابری کی سچائی بتاتا، مگر یہ سچ روزینہ خانم اور البت خان برداشت نہ کر سکتے۔ بابری کی موت کا بوجھ اس کے کندھوں پر لاد دیا جاتا۔ بابری کتنا بھی غلط سہی، مگر روزینہ خانم اور اربت خان کی سگی اولاد تھا۔ سب اسے ہی قصوروار ٹھہرا کر آہل کو بچانے کے نتیجے میں بابری کا قاتل اسے ٹھہراتے۔ بابری نے اس دن جو کچھ آہل اور زرتاج کے ساتھ کیا، اس کا کوئی ثبوت بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اسفندیار خان بابری کے موت کا قصوروار اسے سمجھتا ہے، ایسے میں سب اسے قصوروار سمجھتے۔ بابری کا سچ سامنے لانے کے لیے آہل کا سچ بھی کھلتا تو یہ سچ یقیناً بہزاد خان تک ضرور جاتا۔ حویلی میں بہزاد خان کا کوئی نہ کوئی جاسوس تھا۔ اس نے اپنے تئیں کتنی ہی ملازمیں نکال دی تھی، مگر اب جو بھی ملازمائیں تھیں وہ برسوں پرانی وفادار تھیں، مگر وہ پھر بھی احتیاط برت رہا تھا۔ ابرش کو اگر ذرا بھی خبر ہوتی کہ عنایا اغوا ہو چکی ہے، ایسے میں وہ خود تو سکون سے نہ بیٹھتی بلکہ اسے بھی سکون سے نہ رہنے دیتی۔ عنایا بہزاد خان کی کمزے تھی، اس پر حملہ کرنا آسان تھا، مگر وہ پوری کوشش کر رہا تھا۔ اب تو بہزاد خان کو بالکل چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے جو آج کیا یقیناً اس کا انجام بھی موت تھا۔ زران نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتی اپنے غصے اشتعال پر قابو پایا۔ اسفندیار خان عبیر کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ باہر تو عبیر نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے نہیں چھڑوائی تھی، مگر اندر آ کر اس کی گرفت سے اپنی کلائی ایک ہی جھٹکے سے چھڑوائی۔ اسفندیار خان نے قہر آلود نظر عبیر پر ڈالی۔ میں اپنے لالا کے ساتھ باہر چلی جاتی، کوئی قیامت تو نہیں آ جانی تھی۔ آپ کی بیوی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ مجھ پر میرے کسی رشتے کا کوئی حق نہیں؟ عبیر اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔
شادی کے بعد ایک بیوی پر اس کے شوہر کا ہی سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ تم حویلی سے باہر جانے کی بات کرتی، اس کمرے سے بھی باہر جانے کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے، اسفندیار خان اسے گھورتے ہوئے بولا۔ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہوتا ہے یہ تو آپ کو بخوبی پتہ ہے، مگر ایک بیوی کا شوہر پر کیا حق ہوتا ہے یہ آپ کو ابھی تک نہیں پتہ۔ عبیر اسفندیار خان کے قریب ہو تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ مسکرائے۔ کیا حق چاہیے تمہیں؟ اسفند نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے ایک لفظ چبایا تھا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ عبیر نے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، تمہیں جو حق چاہیے چلو تمہیں ابھی دے دیتا ہوں۔ اسفند نے خان نے اسے بازو سے پکڑ کر بستر کی طرف دھکیلا۔ اس کے بے رحمی سے دھکیلنے پر عبیر کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ خود کو سنبھالتے اس نے اسفندیار خان کی طرف شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو میری طرف، جو تمہیں چاہیے میں سب سمجھتا ہوں۔ وہ عبیر کی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ بولا تھا۔ اس کا خوبصورت وجود، اس کا خوبصورت نقوش۔ اسفندیار خان کے اندر بہت سے شوش جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہو رہے تھے، شور جذبات جگا رہے تھے۔ وہ اپنا غصہ اشتعال ایسے اس پر اتار رہا تھا۔ اب مردوں کی سوچ صرف اسی حد تک جاتی ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے کیا چاہیے تو وہ اب کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ عبیر نے بھیگے لہجے میں کہا، کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے بھی ذرا پتہ چلے مسز عبیر، اسفندیار خان کو آخر کیا چاہیے؟ اسفند اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کر گیا۔ مسز اسفند خان نہیں، صرف عبیر خان۔ عبیر نے گش شہادت کی انگلی اٹھائی، اس کی توثیق کی۔ او ریئلی؟ تم صرف عبیر خان ہو؟ تبھی رو رو کر مجھ سے اپنے حقوق مانگ رہی ہو؟ اس کے صرف عبیر کہنے پر وہ بڑبڑ چلا تھا۔ جب آپ نے مجھے چھوڑ کر جانا ہی ہے تو میں کیوں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لگاؤں؟ عبیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کرب زدہ لہجے میں بولی، میں تمہیں چھوڑ کر چلا بھی جاؤں گا، رہو گی تم صرف میری۔ میں تم پر کبھی اپنا حق ختم کروں گا یہ بات تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ اسفندیار خان نے اس کے دوپٹے میں ہاتھ ڈالتے اس کے بال میں مٹھیوں میں جکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ میں آپ کی رہنا چاہتی ہوں مرتے تک۔ عبیر خان صرف آپ کی رہے گی، مگر پلٹ کر واپس آنے پر عبیر کی طرف آپ رسائی کبھی نہیں حاصل کر پائیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کمرے میں قدم رکھنے کا حق بھی آپ کھو دیں گے۔ عبیر اسفندیار خان کی بے رحم گرفت پر سے سکتے ہوئے بولی، اگر تمہیں لگتا ہے اسفندیار خان کبھی پلٹ کر تمہاری طرف آئے گا تو یہ تمہاری بھول ہے، جسے یہاں رہتے ہوئے تمہاری بے پناہ خوبصورتی نہیں پگھلا سکی۔ وہ ایک بار یہاں جانے کے بعد کبھی نہیں پلٹے گا۔ میں آج بھی اپنی بات پر روز اول کی طرح قائم ہوں۔ تم ایک رات کی دلہن کی طرح ساری عمر تڑپتی رہو گی۔ اسفندیار خان کے لہجے میں صفاقی محسوس کرتے ہوئے استہزائیہ مسکرا گئی تھی۔ عبیر خان کبھی نہیں تڑپے گی، یہ بات آپ بھی یاد رکھیے گا۔ عبیر نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے اسے جتایا، اور ریلی تم تو بہت بہادر ہو۔ اسفند نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید بڑھائی تھی۔ اس کی وحشی گرفت پر اب کی بار وہ سسکی بھی نہیں تھی، یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتے کھڑی تھی، جسے دیکھتا اسفندیار گہرا مسکرایا تھا۔ تمہاری بہادری کا تو میں پہلی رات ہی قائل ہو گیا تھا۔ یو نو واٹ عبیر خان، مجھے ڈری سہمی روتی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اسفند نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے عبیر خان پر زور دیا، یعنی یہ ثابت ہوتا ہے تم بہت بہادر ہو۔ اسفندیار خان نے آبرو چکائے استہزائیہ لہجے میں پوچھتے اس کے بالوں کو بے دردی سے کھینچتے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ جی بالکل، عبیر نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ اس کے بال چھوڑ چکا تھا، مگر اس کی کمر پر اس کے ہاتھ کی گرفت ویسے ہی سخت تھی۔ عبیر کی بات پر اسفندیار خان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ میری بہادر بیوی۔ اسفندیار لفظ چباتے استہزائیہ مسکرایا۔ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اسفند نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں پڑے گا، عبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں دوسری شادی کروں گا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اسفند نے سنجیدگی سے دوسرا سوال کیا۔ آپ کی دوسری شادی پر عبیر خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کی طرف کھیلتے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا، کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکو گی آئندہ زندگی میں، کبھی بھی۔ عبیر خان کو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی بات پورے ہونے سے پہلے بول پڑی تھی، مگر آنکھوں نے عین ٹائم دغا کھایا تھا۔ وہ نمکین پانیوں سے بھری تھی، جسے دیکھتے اسفندیار خان کے جلتے دل کو سکون ملا۔ سب کچھ تو عیاں تھا ہیزل گرے کانچ سی آنکھوں میں۔ اس کی محبت کے جلتے دیپ نمایاں تھے، آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے حصار میں اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پائے بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ اسفندیار خان نے مسکراتے اس کی کمر پر اپنا حصار مزید مضبوط کیا۔ میری کوئی اچھی سی جینز شرٹ نکال دو، ساتھ میرا لیدر کا کوٹ بھی۔ اسفند نے کہتے ہوئے بہت احتیاط سے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ اس کا کانپتا بدن زمین بوس نہ ہو جائے، وہ اس پر رحم کھا گیا تھا۔ ہاں ہے نا، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر تک۔ تمہیں کمرہ تو مل گیا ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اسفندیار خان فون سے کان لگائے بولتے واش روم میں گھس چکا تھا۔ عبیر کی آنکھیں شدتیں گریاں سے جلنے لگیں۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑی
گہرے سانس لینے لگی، دل میں درد کے اوال اٹھے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ڈریسنگ روم میں داخل۔ رمزیش تحریر نوراسی کے 66 زران کی آنکھ بے تحاشا سردی کی شدت سے کھلی تھی۔ اسے شدید ٹھنڈک سی اپنی ہڈیوں میں اترتے محسوس ہوئی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں جہاں برف کی چادر سی بچھی تھی۔ ہلکی ہلکی برف باری ابھی بھی ہو رہی تھی، جس کے باعث آنکھ بجھ چکی تھی۔ ذرا نے ابرش کو دیکھا جو درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ابرش تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولو۔ ذرا نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ابرش نے آنکھیں کھولتے زران کو دیکھا۔ اسے اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے مزید قریب ہوتے اس کے فولادی سینے میں سما گئی تھی۔ اس کے سینے میں بری طرح سماتے گرمائش لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذرا نے اس کے گرد اپنی باہیں سختی سے حمائل کرتے اسے مزید خود میں سمایا۔ سردی کی شدت تو اب ذران پر بھی اثر کرنے لگی تھی۔ وہ اس قہر برساتی جان لیوا سردی میں بنا کسی گرم کپڑے کے تھا، ایک شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھا جو برف باری کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے نم سی ہو چکی تھی۔ ابرش ہمیں آس پاس کسی ہوٹل کو تلاش کرنا پڑے گا، اب مزید ہم لوگ یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ صبح ہونے سے پہلے ہمیں کسی ہوٹل میں اسٹے کرنا پڑے گا۔ ذرا نے اسے خود سے نرمی سے الگ کیا۔ ابرش بغیر کسی چادر کے تھی، وہ نہیں چاہتا تھا صبح کی روشنی بھی اس پر کسی کی بھی نظر پڑے۔ ذرا نے پاس پڑی ہوئی ابرش کی فراق اٹھائی جو ابھی بھی گیلی اور سرد معلوم ہوتی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ابرش کو ہر حال میں یہ پہننی ہی تھی، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے بے پردہ کسی صورت باہر نہیں لے جا سکتا تھا۔ ابرش کی حالت دیکھتے ایک بار غصہ پھر سے اٹھ کر آیا تھا۔ جی تو کیا تھا اس نکاح زدہ کپ کپاتے وجود کی جان اپنے ہاتھوں سے لے کر ایک بار میں ہی اس کا کام تمام کر دے۔ اس کا بے پردہ وجود دیکھتے ذران کی آنکھوں میں یکدم سرخی کی گہری رمق چھائی تھی۔ آج اس حال تک اسے اور خود کو پہنچانے والی ابرش خود ہی تھی۔ ہوٹل کے گرم اور پر آسائش کمرے کو چھوڑ کر اس جنگل اور قہر برساتی سردی میں رات گزارنی پڑی۔ ذرا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی جیکٹ کی زپ کھولنا چاہی تو ابرش نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ اس گرم جیکٹ کو اتار کر اس ٹھنڈے فراق کو زیب تن نہیں کر سکتی تھی۔ آج اس حال تک اسے اور خود کو پہنچانے والی ابرش ہوتی تھی۔ ہوٹل کے گرم اور پرآسائش کمرے کو چھوڑ کر اس جنگل اور قہر برساتی سردی میں رات گزارنی پڑی۔ ذرا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی جیکٹ کی زپ کھولنا چاہی تو ابرش نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ اس گرم جیکٹ کو اتار کر اس ٹھنڈے فراق کو زیب تن نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے رونے اور ٹھٹرنے کی پرواہ کیے بغیر اس کی جیکٹ اتار چکا تھا۔ ذرا میں یہ فراق نہیں پہنوں گی، بہت سرد ہے، ابھی بھی گیلی ہے۔ ابرش فراق کو پکڑتے جھنجھلا کر رہ گئی۔ سامنے بیٹھا یہ سفاک انسان تو آج اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ یقیناً اس کے کیے کی سزا اسے ایسے دینا چاہتا تھا۔ ابرش نے بری طرح ٹھٹرتے نم نگاہوں سے ذران خانزادہ کو دیکھا۔ اس کے سامنے کس حلیے میں تھی وہ یہ بھول گئی تھی۔ سردی کی شدت سے وہ مرنے والی ہو رہی تھی اور اسے گیلی فراق پہنانا چاہتا تھا۔ رات اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، مگر اب ذران کا ایکٹ ظالمانہ لگا۔ اسے اپنی غیرت سے آگے کیا اس کی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے برہنہ وجود پر بازو لپیٹے اسے دیکھتے سسک کر رہ گئی۔ ذران اس کے شکوہ کناں انداز پر نظریں چرا گیا تھا۔ یقیناً وہ اس برف سے بھی ٹھنڈی فراق کو پہننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ابرش اب درخت کے تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ بے بسی، لاچاری، بھوک اور شدید سردی نے اسے بہت مزمحل کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے خاموش آنسو بہانے لگی۔ ذرا نے اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے اس کے بازو اس کے سینے سے ہٹائے تھے۔ ذرا نے فراق نرمی سے اسے پہنائی۔ فراق جسم کو چھونے کی دیر تھی، ابرش کا پورا وجود جیسے نیلا پڑ رہا تھا۔ ذرا نے اسے فوراً سے اپنے وجود کا حصہ بنا گیا۔ وہ کافی دیر تک اسے خود سے لپٹائے گرمائش پہنچاتا رہا، مگر فراق پہننے کے بعد ابرش کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ ذرا نے جلدی سے اسے اپنی جیکٹ پہنائی، اسے گود میں اٹھائی، جلدی سے آگے بڑھا۔ صبح کی پھوٹ پھوٹ رہی تھی۔ راستے کافی حد تک واضح اور صاف تھے۔ یہاں پاس ہی ایک ہوٹل تھا جو پیدل کم سے کم آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ذرا ابرش کو گود میں اٹھائے اسی ہوٹل کی طرف بڑھا۔ ابرش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بری طرح کپکپا رہی تھی، ساتھ ہی بری طرح کھانس بھی رہی تھی۔
شدید سردی اور ہلکی ہلکی برف باری سے اب زران خانزادہ کا وجود بھی سرد پڑ رہا تھا۔ کندھے میں اٹھتی تکلیف بھی شدید تھی۔ ابریش کو اٹھائے چلنا بہت مشکل تھا، مگر وہ ابریش کو نیچے نہیں اتار سکتا تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کی حالت ایسی تھی وہ ان اونچے نیچے راستوں پر چل سکتی۔ زران اسے اٹھائے تیز تیز قدموں سے ہوٹل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اوپر نیچے سڑکوں سے ہوتے ہوئے بالآخر ہوٹل پہنچ گیا۔ ہوٹل والے زران خانزادہ کو جانتے تھے، اکثر بزنس ڈیلیگیشن کو یہیں ٹھہراتا تھا۔ اس وقت ہوٹل کی لابی میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زران ابریش کو اپنی گود سے نیچے اتار کر صوفے پر بٹھایا۔ اس کے کھلے بال اور کھلے چہرے کو دیکھ کر زران نے اپنے لب بھینچے تھے۔ ابریش نے اس کی سرد سرخ نگاہوں کا مفہوم سمجھتے اپنی نظریں کچھ جھکائیں۔ اس کی سرد سرخ نظر پر سے اپنا لہو بھی جیسے منجمد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ابریش نے اس کی سرد نگاہوں کا مفہوم سمجھتے اپنی نظریں جھکائیں۔ اس کی سرد سرخ نظر پر اسے اپنا لہو بھی جیسے منجمد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ زران ریسیپشن سے چابی لیے اس کی طرف بڑھا۔ ابریش اسے دیکھتے صوفے سے اٹھی تھی۔ یکدم آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے سے بری طرح لڑکھڑائے۔ زران نے اسے اپنے وجود میں سماتے جلدی سے گود میں اٹھایا اور اسے یوں ہی اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا لاک کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ابریش کو بری طرح کھانس بھی رہی تھی۔ ابریش کو بیڈ کے وسط میں لٹا کر کمرے میں لگا الیکٹرک ہیٹر آن کیا۔ کمرہ پہلے ہی کافی گرم تھا، ہیٹر لگنے سے وہ مزید گرم ہو گیا تھا۔ زران جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کی قبر میں لٹکا ہوا باتھ روم گاؤن اتارا۔ ابریش کے بدن سے گیلی فراک اتارنی ہی تھی اور ابریش کے پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہیں تھے۔ ہوٹل والوں کی طرف سے واش روم میں 2 باتھ روم گاؤن موجود تھے۔ زران باتھ روم گاؤن لیے ابریش کی طرف بڑھتے اس کے سامنے بیٹھا۔ میں پہن لوں گی زران۔ ابریش نے پوری طرح کھانستے ہوئے زران سے وہ باتھ روم گاؤن لینا چاہا۔ حالت دیکھو اپنی، سانس ٹھیک طرح سے لے نہیں پا رہی، تم خود کیسے پہنو گی؟ اور فکر نہ کرو، تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تم نے ہمارے ریلیشن میں کچھ ایسا نہیں چھوڑا کہ مجھے اب تمہارے قریب آنے کی ذرا برابر بھی چاہ ہو۔ زران نے سرد انداز میں کہتے اس کے بدن سے اپنی جیکٹ ایک ہی جھٹکے سے ریموو کی۔ ابریش اس کا سرد لمس محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ زران نے ابریش کے وجود سے تمام کپڑے علیحدہ کرتے اسے باتھ روم گاؤن پہنایا اور اس پر اچھی طرح کمبل اڑایا تھا۔ ابریش کمبل خود پر اچھی طرح لپیٹے بیڈ پر نیم دراز ہوتے رخ پلٹ گئی تھی، مگر وہ کمبل لیے بھی ٹھٹر رہی تھی۔ زران ابریش کے کپکپاتے وجود کو ایک نظر دیکھتے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم میں رکھے ٹاول کو نیم گرم پانی سے بھگو کر اپنا زخمی کندھا اچھی طرح صاف کیا تھا۔ وہ الماری میں لٹکا دوسرا باتھ روم گاؤن پہنے باہر آیا۔ بیڈ پر لیٹے ابریش کی طرف نگاہ کی جو بہت بری طرح کھانس رہی تھی۔ اسے سانس بہت مشکل سے آ رہا تھا۔ زران نے بیڈ کی طرف بڑھتے ابریش کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا، جس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ اس کا بدن ابھی بھی ٹھنڈا تھا اور شدید کھانسی اس کے نکاہت بھرے وجود کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ زران مم، مجھے کوئی میڈیسن چاہیے، مجھے اس ٹائم ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مجھے ابھی بھی سردی لگ رہی ہے، یہ سردی مجھے مار دے گی۔ ابریش نے کھانستے ہوئے مشکل کہا۔ ابھی میں تمہیں کہاں لے کر جاؤں؟ نہ تمہارے پاس پہننے کو کپڑے ہیں، نہ میرے پاس کنوینس۔ باہر برف باری کی وجہ سے سڑکیں اب جام ہو رہی ہیں۔ زران نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک اسے اپنے پورے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ زران نے لب بھینچتے ابریش کو دیکھا جو نیم کو نودگی میں جا رہی تھی۔ اس کا بدن آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑتے نیم جہاں ہو رہا تھا۔ زران نے ابریش کے چہرے کی طرف جھکتے اس کے نیلے لبوں کو اپنی لبوں کی گرفت میں لیے اس پر گھٹا بن کر چھایا۔ اس کی سانسوں کو انہیل کرتے اس کے سلکی بالوں میں اپنی انگلیاں نرمی سے چلانے لگا۔ زران کے بدن کی گرمائی سے اس کے وجود کو گرمی سے ملتی راحت ملی تھی۔ وہ بھی نرمی سے زران کے گلے میں بازو حمائل کر کے۔ زران کافی دیر تک اس کے لبوں کو شدت سے چومتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں مہکاتا رہا۔ زران کا ایک ہاتھ بہت نرمی سے اس کے پورے وجود پر سرایت کر رہا تھا۔ زران کا ہاتھ اس کے باتھ روم گاؤن کی ڈوری میں الجھا تھا۔ وہ نرمی سے اس کا باتھ روم گاؤن کندھوں سے نیچے کھسکائے اس کے برہنہ کندھے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ زران نے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنے لب شدت سے رکھے تھے کہ ابریش نے گہری سانسیں لیتے زران کے باتھ روم گاؤن کو کندھوں سے سختی سے جکڑا۔ یکدم ابریش کو کھانسی کا غوطہ لگا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ زران فوراً سے اس سے دور ہوا، بری طرح کھانستے بیڈ سے اٹھتے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ زران نے ابریش کو بغور دیکھا جو بری طرح کھانستے کانپ رہی تھی۔
زران کے پاس ایک ہی حل تھا، جس طرح اس کا بدن سرد پڑ رہا تھا۔ شدید قسم کی کھانسی نے اس کی حالت خراب کر رکھی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی جاتی۔ اسے حدت پہنچانا کافی مشکل تھا۔ یہ اس کے برف سے ٹھنڈے وجود کو محسوس کرتے زران کو اندازہ ہوا تھا۔ اس کے لب جو زران نے اپنی شدت سے کنداری کیے تھے وہ پھر سے نیلے پڑ رہے تھے۔ بے حال ہوتے بیڈ پر نیم دراز ہو چکی تھی۔ زران نے اس کے قریب ہوتے اس کا باتھ روب گاؤن کندھوں سے اوپر کرتے اس کی ڈوری باندھی۔ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائے اس نے اچھی طرح اسے کمبل دیا۔ زران نے سائڈ ٹیبل سے لینڈ لائن فون اٹھاتے ہوئے ہوٹل سروس والوں سے کافی اور ایک مخصوص الکوہل ڈرنک منگوائی تھی۔ ابریش وہ گرمی پہنچانے اور اس کی کھانسی ختم کرنے کا ایک واحد راستہ اسے یہی نظر آیا تھا۔ باہر جنرل وارڈ سے ہاسپٹل اسٹاف روم میں آئی جہاں باقی اسٹاف ممبر بیٹھے ہوئے تھے۔ لنچ بریک تھا، تقریباً سبھی ڈاکٹرز ادھر موجود تھے۔ ایک دو ڈاکٹرز راؤنڈ پر تھے۔ بہارے نے صوفے پر برجمان ہوتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی آنکھیں موندی تھی۔ ڈاکٹر بہارے، اگر آپ کو کافی چاہیے تو آپ کے لیے منگواؤں؟ ڈاکٹر فرقان نے بہارے کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھتے کہا۔ ڈاکٹر فرقان، اگر مجھے کافی چاہیے ہوئی تو میں خود بھی کہہ سکتی ہوں آئی تھنک۔ بہارے نے آنکھیں کھولتے صوفے پر سیدھے ہوتے خشک لہجے میں جواب دیا۔ چہرے پر ناگواری کا بھی عنصر تھا۔ بہارے کے جواب پر ڈاکٹر فرقان کا چہرہ پل میں ماند پڑا تھا، مگر باقی اسٹاف ممبر کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ بہارے کو لے کر ڈاکٹر فرقان کی پسندیدگی تقریباً تمام اسٹاف جانتا تھا۔ بہارے کا ڈاکٹر فرقان کے ساتھ پہلے دن سے رویہ کافی سر سپاٹ تھا۔ نہ صرف ڈاکٹر فرقان بلکہ ہاسپٹل کے ہر میل ڈاکٹر سے وہ بہت فاصلے پر رہتی تھی، کام کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ دفتر اسٹاف روم میں شہرام کی بھاری آواز گونجی تھی۔ وہ دروازے کو بیچوں بیچ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی لیے کھڑا تھا۔ شہرام اس وقت گرے جینز پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر بلیک لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت بلیک کلر میں مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی اسے مزید باروب بنا رہی تھی۔ گنی تراشیدہ مونچھوں تلے انابی لمب بچھے ہوئے تھے۔ سبھی شہرام خانزادہ کی پرسنالٹی سے کافی مروب نظر آ رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر عماد نے آگے ہوتے شہرام سے مصافحہ کیا۔ ڈاکٹر انیزہ، ڈاکٹر ماہم نے کھڑے ہوتے مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا۔ بہار اس دوران صوفے پر ویسے ہی بیٹھی رہی، بلکہ شہرام کو ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسے ری ایکٹ کر رہی تھی جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ بہارے کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے سب ڈاکٹرز نے حیرانگی سے ڈاکٹر بہارے کو دیکھا۔ ہاسپٹل شہرام خانزادہ کا تھا، وہ اس ہاسپٹل کا آنر تھا، بلکہ پورے ہاسپٹل کی مینجمنٹ بھی وہ اکیلے پہچانتا تھا۔ وہ اس ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر سے لے کر جونیئر ڈاکٹر شہرام خانزادہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایسے میں بہارے کا ایٹیٹیوڈ بہت حیران کن تھا۔ کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ شہرام نے سب کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل نہیں سر، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ تو اچھی بات ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ سب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت صرف ایک ہی ڈاکٹر راؤنڈ پر ہیں، آپ سب یہاں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں؟ شہرام نے سب بالکل نہیں سر، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ تو اچھی بات ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ سب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت صرف ایک ہی ڈاکٹر راؤنڈ پر ہیں، آپ سب یہاں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں؟ شہرام نے سب کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن سر یہ لنچ بریک تھا تو اسی لیے، ڈاکٹر فرقان نے شہرام کی بات پر جلدی سے وضاحت دی۔ ڈاکٹر فرقان، یہ ہاسپٹل ہے، کوئی آفس نہیں جہاں لنچ بریک ہونے کا مطلب ہے کہ تمام سٹاف ہی لنچ کرنے جائے گا۔ لنچ کرنے سے بھی زیادہ ضروری یہاں کے مریضوں کو دیکھنا ہے۔ اگر اس وقت ایمرجنسی میں کوئی کیس آ جاتا ہے تو 1 منٹ کی تاخیر کا مطلب کسی کی بھی مریض کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے اپنے مریض سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شہرام ڈاکٹر فرقان کی وضاحت پر بھڑک اٹھا تھا۔ سوری سر، ڈاکٹر فرقان نے شرمندگی سے معذرت کی۔ آئندہ مجھے اسٹاف روم میں 1-2 ڈاکٹرز کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نظر نہ آئے۔ جنرل وارڈ، ایمرجنسی وارڈ، ہمہ وقت مجھے 2 سے 3 ڈاکٹر چاہیے۔ زد کلیئر؟ شہرام سب کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ جی سر، سب نے اس بات میں سر ہلاتے آہستگی سے کہا۔ بہارے اس دوران اپنا موبائل ہاتھوں میں لیے اس میں مصروف تھی۔ شہرام نے مکمل طور پر بہارے کے وجود کو نظر انداز کر رکھا تھا، جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ آج 15 دن سے زائد ہو چکے تھے۔ اس نے 15 دنوں سے اس پر ایک معمولی نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ کل رات وہ حویلی گیا تھا، مگر اسفندیار خان سے نچاکی کے بعد وہ حویلی سے واپس آ گیا تھا۔
بہارے کا وجود جیسے اب اس کے لیے نہ ہونے کے برابر تھا، اور بہارے کو بھی اس کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے رویے سے اسے اچھی طرح باور بھی کروا رہی تھی۔ اس ہاسپٹل کے لیے سینئر فیمیل ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ 2 گائنی سرجن اپوائنٹ کی ہیں میں نے، ڈاکٹر فروا اور ڈاکٹر شرمین۔ آج سے ہی وہ اپنی ڈیوٹی سنبھال رہی ہیں۔ آج سے اس ہاسپٹل میں سیزیرین کیسز بھی ہوں گے۔ اب تمام آنے والی پیشنٹ کا ڈلیوری کارڈ بنایا جائے گا۔ ان کے ہسبینڈ کو آپ قائل کریں گی ڈاکٹر ماہم کے یہاں فیمیل ڈاکٹر سرجن ہیں۔ کوئی بھی پیشنٹ واپس نہ جائے۔ میں نہیں چاہتا یہاں کی عورتوں کو دور دراز کے ہاسپٹل جانا پڑے، ایسے میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شہرام کی بات پر سب ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر یہ تو اچھی بات ہے، فیمیل سرجن کا انتظام ہو گیا ہے، ورنہ یہاں کے علاقے کے مرد کسی میل ڈاکٹر سے اپنی وائف کا آپریشن کروانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ پرسوں اسی بحث میں ایک عورت کی جان بمشکل بچی تھی، بڑی مشکل سے انہیں رضامند کیا تھا، تب جا کر وہ ڈاکٹر کیس سے آپریشن کروانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ماہم نے کہا، جی معلوم ہے مجھے، اس لیے میں نے بیسٹ فیمیل سرجن اپوائنٹ کی ہیں، اور ڈاکٹر ماہم آپ ڈاکٹر فروا کو اسسٹ کریں گی۔ شہرام نے ڈاکٹر ماہم سے سنجیدگی سے کہا، جی سر۔ ڈاکٹر ماہم نے مودم لہجے میں کہا۔ اسی اثنا میں اسٹاف روم کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ یس، شہرام نے اسے اندر آنے کو کہا۔ ڈاکٹر حفصہ کے ساتھ ایک کیوٹ سی سنہری بالوں والی نازک سی خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی، جو بلیک جینس پر بلیک شارٹ اسٹائلش شرٹ پہنے ہوئی تھی، جس پر بلیک شال ایک کندھے پر ڈالی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آئزل، آپ نے مجھے آنے سے پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو ہاسپٹل کے گیٹ پر ریسیو کرتا۔ شہرام اسے دیکھتے خوشگواری سے اس کی طرف بڑھا۔ ہیلو شہرام، ہاؤ آر یو؟ آئزل نے اپنا مومی ہاتھ شہرام کی طرف بڑھایا۔ سب ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ فائن ڈاکٹر آئزل، شہرام نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں لایا تو ڈاکٹر فرقان کو یکدم کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہاں کھڑے سبھی ڈاکٹرز نے ڈاکٹر فرقان کو گھورا تھا، جس میں سخت قسم کی گھوری شہرام خان زادہ کی تھی۔ سوری سر، ڈاکٹر فرقان نے شرمندگی سے کہا۔ انسان کو ایسی حرکتیں ہی نہیں کرنی چاہیے کہ اسے بار بار معذرت کرنی پڑے۔ شہرام خان زادہ نے اسے سرد نظروں سے گھورتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ فرقان کو ڈانٹ پڑنے پر سب کے لبوں پر مدھم سا تبسم بکھرا تھا۔ وہ دن میں 10 مرتبہ شہرام سے ڈانٹ کھاتا تھا اور 20 مرتبہ سوری بولتا تھا۔ سب کو عادت تھی اس کے منہ سے بارہا سوری سننے کی۔ یہ ڈاکٹر آئزل ہیں جو آج ہی جرمنی سے آئی ہیں، وہاں کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر تھی۔ آج سے ایمرجنسی میں سیریس کنڈیشن پیشنٹس کو یہی دیکھیں گے۔ شہرام نے آئزل کا سب سے تعارف کروایا تھا۔ ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر انیسہ ہیں، یہاں کی بہت ہی قابل ڈاکٹر۔ شہرام نے تعارف کروایا تو آئزل نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر انیسہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ڈاکٹر انیسہ نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا۔ یہ ڈاکٹر ماہم ہیں جو ایک گائنی ڈاکٹر ہیں۔ شہرام نے ماہم کا تعارف کروایا تھا۔ آئزل سب سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملا رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر عماد سے ہاتھ ملایا۔ ڈاکٹر فرقان نے شرمندگی سے سب کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر آئزل تقریباً سب سے ایک جیسی ہی تھی۔ ڈاکٹر فرقان کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر سب ڈاکٹر کے چہروں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بہارے مزید اپنی بے نیازی قائم نہیں رکھ سکی تھی۔ شہرام نے اس کا تعارف نہیں کروایا تھا۔ ایسے میں اس کا ایسے بیٹھنا ایک پروفیشنل بیہیویئر نہیں تھا۔ نتیجتاً بہارے خود ہی صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ بہارے نے صوفے سے اٹھتے آئزل سے ہاتھ ملایا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر بہارے خان ہوں۔ بہارے نے اپنا تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر بہارے خان، مجھے اچھا لگا تم سب سے میٹ کر کے۔ وہ بولتے ہوئے اٹکی تھی۔ مل کر، شہرام نے مسکراتے ہوئے اس کے جملے کی تصحیح کی۔ شہرام، مجھے اردو سیکھنے کے لیے بھی تمہاری ہیلپ کی نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ آئزل نے رک رک کر اپنا جملہ مکمل کیا تو سب آئزل کی معصوم ادا پر مسکرا گئے تھے۔ آپ بہت اچھی اردو بولتی ہیں، آپ کو کسی سے بھی اردو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شہرام نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر فرقان، بٹ یہ اردو تم نے مجھے سکھائی ہے۔ آئزل کی بات پر ڈاکٹر فرقان کی شرارت کی رگ ایک بار پھر سے بھڑکی تھی۔ وہ اپنے شوز کو زمین پر کھرچتا اپنا سر ایک انگلی سے کھجا رہا تھا۔ اس کے گلے میں ہلکی سی خراش بھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر فرقان کو ایک بار پھر سے کھانسی کا دورہ پڑتا۔ ڈاکٹر امان نے ڈاکٹر فرقان کو گھور کر دیکھا تھا۔ سب سے ایکسکیوز کرتا اسٹاف روم سے باہر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر فرقان کو اشارے سے اپنے پیچھے کو آنے کو کہا۔ ڈاکٹر فرقان بھی ایکسکیوز کرتا چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر انیسہ، آپ ڈاکٹر آئزل کو اسسٹ کریں گی، شہرام نے ڈاکٹر انیسہ کو حکم دیا تو ڈاکٹر انیسہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلیں ڈاکٹر آئزل، میں آپ کو ہاسپٹل دکھاتا ہوں، شہرام آئزل سے کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ شہرام، مجھ پر یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے پہلی مرتبہ ایسا ٹریڈیشنل ڈریس پہنا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے کہا تھا یہاں میں جینس شرٹ نہیں پہن سکتی، تو اس لیے میری ایک دوست نے مجھے یہ ڈریس بھیجا تھا۔ آئزل شہرام کے ساتھ اسٹاف روم سے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے معصومیت سے بول رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ شہرام آئزل کو ایک نظر دیکھتے اسٹاف روم سے نکل گیا تھا۔
سمتھنگ انٹرسٹنگ وائب آ رہی ہیں۔ سر سہرام کو اور ڈاکٹر آئزل کو دیکھ کر ہے نا؟ ڈاکٹر انیزہ بہارے اور ماہم کو دیکھتے معنی خیز لہجے میں بولی۔ ڈاکٹر فرقان کی کھانسی تو مجھے بھی اب ٹھیک لگ رہی تھی، ڈاکٹر ماہم شرارت سے کہتے ٹیبل سے فائل اور اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر آئزل کافی کیوٹ اور انوسینٹ سی ہے نا؟ انیزہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بہارے سے کہا۔ ہاں خوبصورت تو ہے، نو ڈاؤٹ، انوسینٹ ہے یا نہیں اس کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ تو آہستہ آہستہ ہی کھلے گا۔ بہارے نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ یہ تو ہے، کافی پیو گی؟ ڈاکٹر انیزہ نے بہارے سے پوچھا جو صوفے بیٹھی اب اپنے موبائل میں گم تھی۔ نہیں، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، 15 منٹ کا بریک لیا تھا، اب تو اوپر ٹائم ہو گیا ہے۔ بہارے گھڑی پر نظریں دوڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ساحر خان زادہ مردانے میں سب کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، بلو جینز پر وائٹ شرٹ اور بلو ہاف سلیو سویٹر پہنے ہوئے تھا، اپنے مخصوص سٹائل میں اپنی شرٹ کی آستین کہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ اس وقت مردانے میں سمیع اللہ خان، اربد خان، درید خان اور ارحام بیٹھے ہوئے تھے۔ ارحام نے بغور ساحر خان زادہ کا چہرہ دیکھا جو انتہائی مضطرب تھا، گرین آنکھوں میں آج بھی اداسی کی گہری رمق چھائی تھی۔ ٹیبل پر رکھی چائے کے کپ میں بلائی کی تہ جم چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھا اپنی ہلکی گنی پیڑ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اچھا کیا بیٹا تم نے یہاں آ کر، تمہارا مہمان نوازی ہمارا شرف ہوگا۔ سمیع اللہ خان کی بھاری آواز نے ڈرائنگ روم میں چھائے سکوت کو توڑا تھا۔ ساحر خان زادہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر سمیع اللہ خان نے حیرت سے ارحام خان زادہ کو دیکھا۔ وہ جیب سے آیا تھا یوں ہی خاموش بیٹھا تھا جیسے وہاں پر ہو کر بھی نہیں تھا۔ ساحر بیٹا، حیدر کیسے ہے؟ اربد خان نے ساحر کو مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ جی وہ ٹھیک ہیں، ساحر نے آہستگی سے کہتے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ بیٹا یہ ٹھنڈا ہو گیا، ہم اور بنوا دیتا ہے، درید خان نے ساحر کو ٹھنڈی چائے پیتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ آپ لوگ کسی تکلف میں نہ پڑیں، میرے گانے کی شوٹنگ تھی، آپ لوگوں کی حویلی پاس ہی تھی، سوچا آپ سب سے مل لوں۔ ساحر نے چائے کا کپ واپس پرچ میں رکھا تھا۔ تکلف کی کیا بات ہے، مہمان تو اللہ کا رحمت ہوتا ہے، تم ادھر آیا، ہم تم کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دے گا، بلکہ تم جب تک ادھر ہو تم ہماری حویلی ہی رہو، اپنا سب دوست لوگ جن کے ساتھ تم کام کر رہے ادھر ہماری حویلی میں ٹھہراؤ سب کو۔ سمیع اللہ خان نے خوشگواری سے کہا۔ جی داجی آپ کہتے ہیں میں رک جاؤں گا یہاں کل تک، مگر میرے کریو ممبر یہاں نہیں آ سکتے، وہ ہوٹل میں ٹھہریں گے، ساحر خان نے آہستگی سے کہا تھا۔ میں نے سنا تھا آپ نے گانا چھوڑ دیا، اور یہ بھی ساحر خان زادہ جو ایک بار کمٹمنٹ کر لے اسے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ارحام نے ساحر خان کے تاثرات کو بغور دیکھتے کہا۔ وہ گانا نہیں اب گاتا یہ ارحام کو معلوم تھا، اور اس کی ایسی گانے کی شوٹنگ نہیں چل رہی وہ یہ بھی جانتا تھا۔ آخر ساحر خان زادہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ یہ بات ارحام خان زادہ کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ کمٹمنٹ وعدہ تو کیا ہی اس لیے جاتا ہے اسے توڑا جا سکے، کسی نے ایک وعدہ مجھ سے بھی کیا تھا، مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، لیکن اس نے یہ وعدہ توڑ دیا۔ ساحر خان بولتے ہوئے یاسیے سے مسکرایا تھا۔ میں نے بھی ایک وعدہ اس سے کیا تھا، کبھی ایسا ہوا اگر اس نے مجھے چھوڑا تو میں اپنی جان لے لوں گا، مگر ان سانسوں کا چلنا اس بات کی ضمانت ہے۔ عہد و پیمان دونوں طرف سے ہی جھوٹے ہوئے تھے۔ ساحر خان کی بات پر مردانے میں موجود سب نے تحیر زدہ ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ارحام ساحر خان کی بات پر فقط مسکرا گیا تھا۔ ارحام خان زادہ کے دل میں آج پھر اس لڑکی کو دیکھنے کی تمنا جاگی تھی جسے سامنے بیٹھا انسان دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔